انشاءاللہ نیم ساعت کے اندر یعنی آدھا گھنٹے کے اندر اپنی
بات کو ختم کر دوں گا. چاہتا تو یہ تھا کہ صرف مسائل پڑھ دوں، لیکن جو میں نے آیت پڑھ دی ہے تو اس کے ذہن میں دو چار ہم نے عرض کر کے اور انشاءاللہ مسائل کی چند فکریں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ الوداعی مجلس ہے، آخری مجلس ہے یا میرا کی. تو میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور وہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ممبر سے اتنی تلاوت ہو چکی ہے کہ سامعین کرام مجمع خود محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذیل میں کیا پڑھیں گے اور کہاں تک گفتگو جائے گی. اور ان مشہور زمانہ آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پروردگار عالم کو کچھ پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے. میں نے بڑے محتاط رہ کے ترجمہ کیا ہے، پروردگار کو کچھ پسند ہے تو وہ اسلام ہے. یہ پوری کائنات کا خلق کرنے والا پروردگار، اس پوری کائنات کا خالق خدا اگر کسی چیز کو پسند کر رہا ہے تو وہ دین کو. اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مفتی پسند ہے، مجھے ملا پسند ہے، مجھے یہ شہر پسند ہے، مجھے وہ شہر پسند ہے. اس نے کہا تو دین کے لیے کہا کہ مجھے دین پسند ہے، مجھے اسلام پسند ہے. کہا کس نے اس پروردگار نے کہ جو خواہش نہیں رکھتا، آرزو نہیں رکھتا، تمنا نہیں رکھتا، حسرت نہیں رکھتا. اس پروردگار نے کہا کہ مجھے دین پسند ہے، مجھے دین پسند ہے. بھئی پسند وہی کرے گا کہ جو نفس رکھتا ہو، پسند وہی کرے گا کہ جو تمنا رکھتا ہو، پسند وہی کرے گا کہ جو آرزو رکھتا ہو. پروردگار نفس رکھتا نہیں، آرزو رکھتا نہیں، تمنا رکھتا نہیں، نفس رکھتا نہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے. ایسا بے نیاز پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو بے نیاز ہے، ایسا خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے دین پسند ہے. نفس رکھتا نہیں، آرزو رکھتا نہیں، حسرت رکھتا نہیں، خواہش رکھتا نہیں. پروردگار کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے. تو پوری ملت اسلام نے مجھے بتایا کہ کیا ہوئی توحید، کہاں گیا لا الہ الا اللہ، وہ پروردگار کا نفس نہیں رکھتا، آرزو نہیں رکھتا، حسرت نہیں رکھتا، تمنا نہیں رکھتا. وہ خدا کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے. تو ملت اسلامیہ بتائے تو صحیح کہاں گئی توحید، کہاں گئی وحدت، کہاں گیا لا الہ الا
جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا کے بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. وہ صاحب نفس نہیں ہے، خالق نفس ہے، مگر علی کی عزت کی قسم وہ صاحب نفس نہیں ہے، خالق نفس ہے. وہ صاحب نفس نہیں ہے مگر مالک نفس ہے. شب ہجرت گواہ ہے. وہ پروردگار کیا پسند کرتا ہے؟ دین. مجھے دین پسند ہے. اس کا مطلب جو خواہش نہیں لگتا، آرزو نہیں لگتا، نفس نہیں لگتا، تمنا نہیں لگتا، وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کچھ تو ہے. جب وہ کہہ رہا ہے، وہ خالق کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کچھ تو ہے، اسلام کچھ تو ہے. اب آئیے تلاش تو کریں کہ یہ دین ہے کیا. تو ایسی جگہ چلتے ہیں کہ جس کی بات پر سب ماننے ہیں. ایسی جگہ پوچھیں گے کہ جہاں سب تسلیم کر لیں. تو ہم پہنچے خواجہ کی بارگاہ میں. ہم نے کیا بتایا دین کیا ہے؟ کوئی تفسیر نہ سنائی، کوئی روایت نہ سنائی، کوئی حاشیہ نہ سنایا، بلکہ اپنی رباعی کا ایک مصرع پڑھ دیا.
کہ مجھے دین پسند ہے. اور خواجہ کہہ رہے ہیں کہ دین است حسین، دین حسین ہے. تو اب وہ کہ جو حسین کو پسند نہیں کرتے ان کی لڑائی ہم سے بعد میں ہے، خدا سے پہلے ہے. اور جو خدا کو پسند نہ کرے، حسین کو پسند نہ کرے، ہم اسے کیسے پسند کریں گے؟ جو حسین کو پسند نہ کرے ہم اسے کیسے پسند کریں؟ آج بہت بڑا شور ہے، بہت بڑا شور ہے. اسلام خطرے میں ہے شور، اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے. آج بہت بڑا شور ہے کہ دین خطرے میں ہے. سیلاب آ گیا، دین خطرے میں. طوفان آ گیا، دین خطرے میں. مفتی صاحب بیمار ہوئے، دین خطرے میں. گیس سلنڈر مہنگا ہو گیا، دین خطرے میں. اگر دین کو لاواز پراپرٹی ہے جو خطرے میں ہے، دین کو لاواز پراپرٹی ہے جو خطرے میں ہے. دین پلاس تو حسین، دین حسین کی پناہ میں. دین پلاس حسین، دین حسین کی پناہ میں ہے. ارے عزاداروں دو ہی چیزیں تو کائنات میں حسین کی پناہ میں ہے، یا یہ اللہ کا دین یا یہ شیعہ. یہ دو ہی چیزیں تو حسین کی پناہ میں ہے، یا یہ اللہ کا دین یا یہ شیعہ. حسین دین خطرے میں، دین خطرے میں. ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے؟ اپنے ایمان کا دوش اس بات پر رکھ رہے ہو، دین پر رکھ رہے ہو. دین خطرے میں، دین حسین کی پناہ میں. دین حسین کی پناہ میں، لاواز پراپرٹی نہیں ہے. دین حسین کی پناہ میں ہے دین. ورنہ آپ خود دیکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے. خانہ کعبہ کے نزدیک خنجر لے کے اپنے آستینوں میں لوگ آئے تھے نئی امامت کے لیے. لیکن مولا عباس نے کیا کہا تھا؟ اپنے اجداد کی سیرت چھوڑی نہیں. مولا عباس نے کہا تھا اپنے اجداد کی سیرت چھوڑی نہیں. تمہارے اجداد چاہتے تھے امیر کے ہوتے ہوئے رسول کو قتل کر دیں، تم چاہتے ہو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر دو گے. دین حسین کی پناہ میں. اچھا، دین کے بہت سارے معنی ہیں، دین کے بہت معنی. ایک جملہ نتیجتاً آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، دعاؤں کا طلبگار. دین کے جو قریب ترین معنی ہیں وہ ہے مقصد. دین کے قریب ترین معنی مقصد. کامیابی کے لیے جتنا بڑا مقصد ہوگا نا، آدمی اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. ہدف کتنا بڑا ہے، مقصد کتنا بڑا ہے. کامیاب ہونے کے لیے جتنا بڑا مقصد ہوگا نا، اتنا ہی آدمی کامیاب ہوگا. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ مسجد آباد ہو. یزید کا مقصد یہ تھا کہ مسجد ویران ہو جائے. اب آپ سمجھے ہمارے مجلسوں میں یہ نعرے کیوں رکھتے ہیں؟ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد. تو دین کے سب سے قریب ترین معنی کیا ہے؟ مقصد. تو اسی مقصد کے لیے پروردگار نے بنایا منصب. دین کے معنی کیا ہے؟ مقصد. مقصد، اسی مقصد کے لیے پروردگار نے بنایا منصب. مقصد ایک، منصب دو. توجہ چاہتا ہوں منصب ایک، مقصد ایک، منصب دو. منصب دو. پروردگار خالق ہے، مالک ہے. تو امام بنا دیتا خالی، نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نبی بنا دیتا خالی، امام بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی بھی بنائے گا، امام بھی بنائے گا. مقصد ایک، منصب دو. تو پروردگار نے سنو، ذمہ داریاں تھی دو.
اس زینب کے پاس کون سا منصب تھا کہ جو عبادت کیا نہیں تھی؟ زینب مقصد پہنچانا بھی ہے اور بہن مقصد بچانا بھی ہے. یہی وجہ ہے دربار میں کھڑے ہو کے شہزادی نے کہا تھا جب یزید کہہ رہا تھا نا سفیر روم کے جواب میں، تو سفیر روم نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا جسے ہم نے، ایک خارجی تھا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اسے ہم نے قتل کر دیا. یہ اس کے خانواده والے، اس کی فیملی والے، اس کے گھر والے، فیملی والے اس کے. جیسے اس نے اتنا کہا تو پورے دربار میں دیکھا زینب بادل کی طرح گرجی اور بجلی کی طرح چمکی اور پورے دربار کو یہ کہہ کے مسمار کر گئی. اور یزید کیا بکتا ہے؟ ایک باغی تھا جسے تو نے قتل کر دیا. یزید میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں اور میرے بھائی کا ذکر زمین سے آسمان پر ہو رہا ہے. تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں اور میرے بھائی کا ذکر زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے. یہ شہزادی زینب کے جملے کا اثر تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے والے نہیں ملتے جتنے حسین کے نام پر مرنے والے مل جاتے ہیں. اس صلوات پڑھیں نا محمد زینب مقصد کو بچانا بھی ہے، مقصد کو پہنچانا بھی ہے. انبیاء نے مقصد کو پہنچایا، امامتوں نے مقصد کو بچایا، سختیاں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی. لیکن جیسے زینب نے مقصد کو بچایا، اپنے ہاتھ سے خشک بڑھوا کے مقصد کو بچایا. آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. حق کی گریہ ادا کیجئے عزیزو. آج آپ کے رونے کے لیے یہی کافی ہے کہا جائے کہ الوداعی مجلس ہے. صرف یہی تصور کرنی ہے رونے کے لیے کہ آج عزا کی آخری مجلس ہے. ایام عزا کی آخری مجلس ہے. مقصد تو اس دین کو زینب نے ماج برپا تو بچایا، بازاروں سے گزری تو بچایا، شکیلہ نے تماچے کھا کے بچایا، سید سجاد نے درڑے کھا کے بچایا. مگر عزیزو اس مقصد کو مٹنے نہ دیا، اس مقصد کو بچا لیا. قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرنے ہوئی مگر اس مقصد کو بچا لیا. ہاں عزیزو ایام عزا کی آخر مجلس ہے. سالے قبل بہت سارے افراد تھے مگر اس برس نہیں ہے. سالے آئندہ بھی یہ فرش عزا بچے گا. خدا کو پورے عمر دے خدا نے کون ہوگا اور کون نہ. لیجئے عزیزو آج امام زمانے کی بارگاہ میں بھی پیش کریے نا. مولا کی بارگاہ مولا آپ کو دعویٰ کی پسند جانے پیش کرے. آپ کی خدمت میں آپ کے بارگاہ کو سبھی پیش کرے. لیجئے عزیزو آپ بسائی سننا چاہتے ہیں، آئیے ذرا اپنے آپ کو اس کا بڑا پہنچائیے کہ جہاں لاشوں میں بکھرے ہوئے پڑے تھے سجدے سجاد اٹھا کے دفن کر رہے تھے وہی کربلا ہے. اور قید خانے سے چھٹ کر قافلہ اسی کربلا پہنچا ہے. زینب نے اپنا بھائی کے کمرے میں بلا دیا. بھیا بہن آ گئی، بھیا بہن آ گئی. بھیا آپ کی امانتیں بڑی سنبھال کر رہی ہیں لیکن اے بھیا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ قید خانے میں رہ گئی. بھائی کی قبر سے اٹھی شہزادی زینب تو ادھر چلی کہ جدھر عباس کی قبر تھی آگے بڑھیے میرے غیور بھائی عباس.
चाहता है मदीने के लिए। हाँ, सब आमादा हो रहे हैं, लेकिन शहजादी ज़ैनब ने देखा कि इमाम हुसैन की तुरबत पर भाभी रबाब बैठी है। कहा भाभी रबाब आप न चलेंगी। रबाब का वादा याद है ना? रबाब ने कहा था मेरे वालियो वारिस आपको धूप में देख के जा रही हूँ, वादा करती हूँ कभी साए में न बैठूंगी। बशीर सदा दे रहा है, ऐ मदीने वालों, ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। चढ़ गया हुसैन शहीद हो गए 3 दिन के भूखे प्यासे। बशीर ये कहता हुआ जा रहा है, इधर ये काफिला कब्र रसूल पर पहुंचा। शहजादी ज़ैनब ने अपने आप को नादा की कब्र पर रखा। इलाके का नादा ज़ैनब आ गई। कोई नाना के लिए, कोई दादा के लिए ऐसे तोहफे लाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। मगर ज़ैनब भी एक तोहफा लेके आई है। ए नाना, आपके लिए तोहफा लाई है। कहा, अब ऐसे खून भरा कुर्ता निकालो। ए नाना, ये हुसैन का कुर्ता तुमने रखा, अब मुझे बशीर के करीब आई। बशीर तू क्या कह रहा है? मेरा हुसैन मारा गया? मेरा पास साथ है, तुझे पता नहीं है मेरा पास साथ है। बीबी हुज्जत चली जाइए रोज़े रसूल की तरफ, कब्र रसूल की तरफ आगे आया हुआ है। नीचे बीबी ने ऐसे का सहारा लिया, कब्र रसूल पर पहुंचती उससे पहले क्या देखा कि एक शहीद बैठा हुआ है। एक शहीद बैठा हुआ है। उम्मुल वलीद ने मादर अब्बास ने आगे बढ़ के कहा, ये शरीफ यहाँ से है। ये शरीफ यहाँ से है। साथ में कम से बच्चे भी हैं। अम्मा की आवाज़ को पकड़े हुए हैं। कहा शरीफ यहाँ से है तो हमें ज़ैनब से मिलना है। शरीफ ने कहा बीबी मुझ में उठने की कुव्वत नहीं है, मुझ में उठने की सकत नहीं है, मुझ में उठने की ताकत नहीं है। उम्मुल वलीद का इस्लाम बढ़ाने शरीफ यहाँ से हमें ज़ैनब से मिलना है। ये शहीद तुम्हें पता नहीं हमारे साथ रसूल, हमारे साथ हुसैन की बेटी फातिमा ज़हरा है। शहीद यहाँ से इस्लाम बढ़ा है। इधर मुसैब के अभी भी मुझ में उठने की कुव्वत नहीं है।
اماں کی ابا کو ہلایا، ہلانے کے بعد کہا اماں اس ضعیف سے کچھ نہیں